اتارا الیکم تمہاری طرف نورم مبینہ، نور مبین اتارا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، برہان کا لفظ ہے جو میں نے تلاوت کیا، اور نور مبین یہ اللہ کا قرآن ہے، اور برہان آمنہ کے لال کی ذات ہے۔ نور مبین قرآن ہے اور برہان صاحب قرآن ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں صاحب قرآن کا ذکر بھی ہے اور قرآن کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں، اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی، برہان آ گئی۔ عربی کی ایک کتاب ہے المفردات، امام راغب اصفہانی کی ہے، قرآن حکیم کی بہترین محقق لغت ہے عربی میں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ان الادلہ تعالی خمسۃ اقسام، دلیل کی 5 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ برہان کا معنی بھی دلیل ہے، خود دلیل بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کی جمع ہے ادلہ، اور برہان کی جمع ہوتی ہے براہین، دونوں کا معنی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں دلیل کی 5 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ اور دلیل ہوتی ہے دعوے کی، جتنا اونچا اور مضبوط دعویٰ ہوگا اس کے مطابق دلیل ہوگی۔ آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں کام فرض ہے، دلیل بھی پھر فرض کے مطابق دینی ہوگی، وہاں خبر واحد سے کام نہیں چلے گا۔ اور آپ کا دعویٰ یہ چیز واجب ہے تو اب اس واجب کی دعوے کے مطابق دلیل دینا ہوگی۔ تو دلیل کی 5 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک وہ دلیل جس کے اندر سراسر کذب ہی کذب ہو، جھوٹ ہی جھوٹ ہو، وہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ ایک وہ دلیل ہوتی ہے جس کے اندر جھوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، لیکن اس میں سچ غالب ہے۔ تیسری قسم اس کے برعکس عکس ہوتی ہے۔ چوتھی قسم دلیل کی وہ ہوتی ہے جتنا صدق ہے اتنا کذب ہے۔ اور برہان کس دلیل کو کہتے ہیں؟ جو اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر فرمایا اور لفظ برہان ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم دلیل نہیں برہان من ربکم۔ تو محققین فرماتے ہیں، علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں، برہان اسے کہتے ہیں اس دلیل کو جس میں سراسر صدق ہی صدق ہو، جس میں سچائی ہی سچائی ہو، اس دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنی طرف سے لوگوں تمہارے پاس اپنی ذات کی برہان بھیج دی، برہان بھیج دی۔ اگر میرے حسن الوہیت کے جلووں کو دیکھنا ہو، میری دلیل کو برہان کو دیکھ لو۔ اگر میرے علم کے کمالات دیکھنے ہوں، میرے محبوب کے علم کو دیکھ لو۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ فرماتے میری قدرت کو دیکھنا ہو تو میرے یار کی طاقت کو دیکھ لو، عظمتوں کو دیکھ لو۔ میں ہوں بے صورت اور ایک صورت بھیج رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو لوگوں نے کیا کہا تھا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جس اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں کہ مان لو، ہم جب تک نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، حتی نر اللہ جہرتاً، آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ اور جب مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا اور مائیگریشن کے بعد آپ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، وہاں منافقین اور یہود رہتے تھے، اور مکہ المکرمہ کے اندر جو آپ کے عادات تھے وہ مشرکین تھے۔ اللہ کے محبوب نے جب توحید کا اعلان فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کسی کو یہ یارہ کلام نہ رہا، کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی کہے کہ اپنا رب دکھاؤ پھر مانیں گے، اپنا رب دکھاؤ پھر مانیں گے۔ سعادت مند خوش بخت لوگوں نے پیارے محبوب کے رخ تاباں کو دیکھا، سعادت مند دل کی کایا پلٹ گئی اور ہلکا بگوش اسلام ہو کے اللہ کے محبوب کی غلامی میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اور پیارے محبوب کے پیارے غلاموں،
اللہ شکل سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، تو فرمایا میں بے صورت ہوں، میری پہچان کرنی ہے تو میں صورت اپنے محبوب کی صورت میں اپنی قدرتوں کے منظر دکھانے کے